اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک شخص اپنی بیٹی کا دردناک واقعہ بتا رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی جیسی رحمت سے نوازا۔ بیٹی چاند کی طرح خوبصورت تھی۔ دونوں میاں بیوی اس کی پیدائش پہ بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ جب بیٹی تھوڑی بڑی ہوئی اور اسکول جانا شروع کر دیا تو ہمیں پتہ چلا کہ بیٹی بہت ہی زیادہ دماغ کی تیز ہے، اور جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہماری بیٹی دماغ کی تیز ہے، ہر چیز کو اچھے سے یاد کر لیتی ہے، تو ہمارا دل اور زیادہ خوش ہو گیا۔ بیٹی چھوٹے کالج سے نکل کر یونیورسٹی میں چلی گئی اور اس بیٹی نے میڈیکل کالج میں جا کے اپنا داخلہ لے لیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ڈاکٹر بن گئی۔ ہماری بیٹی کے پاس بہت ہی زیادہ خوبصورتی تھی اور ہماری بیٹی بہت ہی زیادہ محنتی تھی۔ بس ہماری بیٹی کے اندر ایک خامی بہت ہی زیادہ بڑی تھی۔ وہ خامی ایسی ہے جو اس کی تمام خوبیوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ ہماری بیٹی جو تھی وہ تکبر کیا کرتی تھی، گھمنڈ کیا کرتی تھی، ہر کسی کو نیچی نظروں سے دیکھا کرتی تھی۔ جب بیٹی ڈاکٹر بن گئی تو پھر ہم نے اس کے لیے رشتے دیکھنا شروع کر دیے۔ جو بھی رشتہ آتا تو ہماری بیٹی اس رشتے کو منع کر دیتی تھی۔ اس کو کوئی بھی رشتہ اور نہ کوئی لڑکا پسند آتا تھا۔ بہت ہی زیادہ نیک رشتے آئے اور مالدار رشتے آئے، اور خوبصورت سے خوبصورت نوجوانوں کے رشتے بھی آئے، نیک اور پرہیزگار لڑکوں کے رشتے بھی آئے، لیکن بیٹی کوئی بھی رشتہ پسند نہیں کر رہی تھی۔ وہ اپنی خوبصورتی پر گھمنڈ کیا کرتی تھی۔ وہ اپنی تعلیم اور اپنے عہدے کی وجہ سے ہر کسی کو نیچی نظروں سے دیکھا کرتی تھی۔ وہ شخص بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو بہت سمجھایا، بیٹی تکبر نہ کر، غرور مت کر، اور اللہ سے آج ہی توبہ کر لے۔ تو جہاں چاہتی ہے ہم تیرا رشتہ وہیں کر دیں گے، لیکن ہر کسی کو نیچی نظروں سے مت دیکھنا، ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب تم کو پکڑ لے۔ وہ شخص روتے ہوئے کہتا ہے، میری بیٹی میری کسی بھی بات پر دھیان نہیں دیتی ہے۔ آخرکار وقت گزرتا چلا گیا اور ایک دن ایسا ہوا کہ میری بیٹی اللہ کی پکڑ میں آ گئی۔ اللہ کی پکڑ ایسی آئی کہ ایک مرتبہ اس نے ایک آپریشن کیا۔ آپریشن تھیٹر کے اندر پتہ نہیں کیا ہوا، اس کے ہاتھوں کی جلد یعنی کہ اس کے ہاتھوں کی چمڑی مردہ ہونا شروع ہو گئی۔ 1-2 مہینے کے اندر بیٹی کے ہاتھوں کی جلد بالکل مردہ ہو گئی، اور اس بیٹی کے باپ نے بتایا کہ بیٹی کے جوان ہاتھ قطعی بوڑھاپے میں چلے گئے، اور میری حور سی بیٹی دونوں ہاتھوں پر دستانے چڑھا کر رکھا کرتی تھی اور ہر وقت پریشان رہا کرتی تھی، روتی اور گڑ گڑاتی رہتی تھی۔ بڑے سے بڑا علاج کرا لیا لیکن کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اس کے بعد بیٹی کے رشتے آنا بند ہو گئے۔ جو بھی رشتہ آتا اس کے ہاتھوں کو دیکھ کر انکار کر کر چلا جاتا۔ کوئی بھی ماں اپنے بیٹے کا رشتہ میری بیٹی کے ساتھ نہیں کر رہی تھی۔ انتظار کرتے کرتے میری بیٹی کی عمر جانے لگی۔ اب اسے پتہ چلا مجھ سے شادی کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ پھر اس کو اپنا پیچھے کا زمانہ یاد آنے لگا، جب اس کے لیے طرح طرح کے رشتے آتے تھے، اور اس وقت میں رشتوں کی لائن لگی ہوئی تھی، اور وہ ہر رشتے کو ٹھکرا دیا کرتی تھی۔ اور اب وہ بیٹی ہمیشہ روتی رہتی ہے، دعائیں کرتی رہتی ہے، مگر اللہ اس کی دعا قبول نہیں کر رہا تھا۔ اب نمازیں بھی پڑھتی ہے، دعائیں بھی مانگتی ہے، اور رو رو کر دعائیں بھی کرتی ہے، مگر اس کو کسی بھی طرح کا سکون نہیں مل رہا۔ وہ شخص اپنی بیٹی کا واقعہ بیان کرتے کرتے رونے لگا۔ وہ کہتا ہے، ہم اس وقت سب سے زیادہ پریشان ہیں، اور ساتھ میں میری بیٹی مجھ سے زیادہ پریشان ہے۔ وہ کہتی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کو جہنم بنا دیا، مجھے تکبر کرنے کی سزا اس دنیا کے اندر ہی مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت خوبصورتی دی تھی، لیکن میں نے اس پر گھمنڈ کیا، اور آج اس کا نتیجہ میرے سامنے ہے۔ میرا دماغ خراب ہو گیا اور میں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے کیسے معاف کرے گا۔ وہ شخص یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی نعمتیں دی ہیں ان کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد وہ شخص روتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ وہ جاتے جاتے کہہ رہا تھا، ہمیں کئی مرتبہ سزا ایسی ملتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔
इस वाक़ये में एक बात आपके सामने आई कि हमारी पैदाइश से लेकर आखिरी तक जो भी हमारे पास है, चाहे वो हमारी जवानी हो, खूबसूरती हो, पैसा हो, दौलत हो, कारोबार हो, हमें उस पर कभी भी घमंड नहीं करना है, बल्कि अल्लाह ताला का शुक्र हमेशा अदा करना होगा। वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक करें और इसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।